بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بیان یہ کیا تھا کہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک 5 چیزوں کے ذریعے خرید و فروخت کرنا حرام ہے۔ پہلی چیز شراب، دوسری چیز نشہ آور چیزیں یعنی مشروبات جو مائی کی صورت میں ہوتی ہیں، تیسری چیز خنزیر، چوتھی چیز وہ کتا جو شکاری نہ ہو، پانچویں اور آخری نجس مردار۔ اب سوال یہ ہے کہ ان چیزوں سے کسب معاش کرنا تو حرام ہے، تو ان چیزوں کا مالک اپنی ملکیت سے کس طرح ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ چیزیں اس کے تصرف میں تھیں، اس کے قبضے میں تھیں۔ کوئی دوسرا شخص مالک سے کس طرح لے گا؟ کیا مالک سے خرید کرے گا اور وہ مالک بیچے گا، جبکہ خریدنا بھی حرام اور بیچنا بھی حرام؟ تو ایسا کون سا طریقہ اپنائیں کہ مالک ان چیزوں سے دستبردار ہو جائے اور اپنی ملکیت ختم کر دے اور دوسرا شخص ان کو اپنے قبضے میں لے سکتا ہے؟ تو اس کا حل آیت اللہ سیستانی نے یہ بیان کیا ہے کہ مالک کا ان چیزوں پر ایک حق ہے جسے فقہی اصطلاح میں حق اختصاص کہا جاتا ہے۔ اس حق اختصاص کو ختم کرنے کے لیے مالک پیسے لے کر ان چیزوں سے دستبردار ہو سکتا ہے۔ تو کتاب منہاج الصالحین کی دوسری جلد مسئلہ نمبر 2 میں یہی بات آیت اللہ سیستانی فرما رہے ہیں۔ اس مسئلے کو خلاصہ بنا کر میں مزید آسان کر کے اور مثالیں دے کر واضح کر دوں تاکہ آپ سامعین کے سامنے بات واضح ہو جائے۔ مثال کے طور پر سرکہ شراب بن جائے۔ فرض کیجئے کسی کے پاس سرکہ تھا جو خود بخود خراب ہو کر شراب بن گئی۔ شراب کی خرید و فروخت جائز نہیں، مگر پھر بھی اس شراب پر اسی شخص کا حق اختصاص باقی ہے، یعنی کوئی دوسرا آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب یہ حرام ہو گئی ہے، میں اسے اٹھا کر لے جاتا ہوں۔ زبردستی لینا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس شراب کو ضائع کرنے یا کسی استعمال کے لیے لینا چاہے تو مالک کہہ سکتا ہے کہ تم مجھے اتنی رقم دے دو، میں اسے راستے سے ہٹا دیتا ہوں اور تم لے لو۔ یہ لین دین خرید و فروخت نہیں کہلاتا، بلکہ حق چھوڑنے کے بدلے رقم لینا ہے جو کہ جائز ہے۔ دوسری مثال یہ کہ جانور مر جائے یعنی مردار۔ اب کسی کے پاس ایک گائے یا بکری تھی جو مر گئی، اب یہ مردار ہے اور مردار کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ مردار گائے یا مردار بکری کی کوئی مالی حیثیت نہیں رہی اب، لیکن پھر بھی مالک کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اس کی کھال یا لاش نہیں اٹھا سکتا۔ اگر کوئی چمڑا اتار کر استعمال کرنا چاہے تو مالک کہہ سکتا ہے مجھے کچھ رقم دے دو، میں اسے چھوڑ دیتا ہوں اور تم اٹھا لو، یہ بھی جائز ہے۔ تیسری مثال غیر شکار والا کتا، مثلا عام کتا جو گلیوں اور سڑکوں پہ گھومنے والا۔ ایک شخص نے ایسا کتا رکھا ہوا ہے تو ایسے کتے کو بیچنا جائز نہیں، مگر چونکہ وہ اس کے قبضے میں ہے اس لیے اس کا حق اختصاص ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے یہ کتا دے دو، میں اس کی حفاظت کروں گا، اپنے پاس رکھتا ہوں، تو مالک یوں کر سکتا ہے کہ تم مجھے کچھ پیسے دے دو، میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، تم لے جاؤ، یہ جائز ہے، کیونکہ یہ فروخت نہیں ہے بلکہ دست برداری ہے۔ چوتھی مثال یہ کہ حق اختصاص کو بغیر معاوضہ کے دینا، یعنی مالک کہہ سکتا ہے کہ میں یہ مردار یا کتا یا شراب بغیر قیمت تمہیں دیتا ہوں، لے جاؤ، یہ کامل طور پر جائز ہے، کیونکہ یہ بیچنا نہیں بلکہ بغیر عوض کے صلح یا ہبہ ہے۔ پانچویں اور آخری مثال یہ کہ حق اختصاص کو قیمت لے کر بیچ دینا مشکل ہے۔ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ میں اپنا حق اختصاص 500 روپے میں تمہیں بیچتا ہوں تو یہ فقہی طور پر محل اشکال ہے، یعنی اسے بیچنے کی شکل دینا درست نہیں۔ احتیاط یہی ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے۔ البتہ یوں کہنا درست ہے کہ مجھے 500 روپے دے دو، میں اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہوں، تم اسے سنبھال لو۔ فرق باریک ہے مگر شرعی لحاظ سے اہم ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔